قال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. جو حدیث پاک میں نے بیان کی ہے جس میں 5 چیزوں کا ذکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے. کتنے چیزوں کا ذکر ہے؟ 5 چیزوں کا ذکر. اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. نمبر 1 شبابک قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے کیا سمجھو؟ غنیمت سمجھو. جب انسان جوان ہوتا ہے، جب انسان طاقتور ہوتا ہے، جب انسان کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ اس وقت کچھ بھی کر سکتا ہے. جوانی میں انسان جو نیکیاں کر سکتا ہے میرے دوستو وہ بڑھاپا بھی نہیں کر سکتا. جوانی میں جو نیکیاں کر سکتا ہے انسان وہ بڑھاپے میں نہیں کر سکتا ہے. لہذا اللہ نے جوانی دی ہے. میرے دوستو اس جوانی کو کس چیز میں خرچ کریں گے؟ جوانی کو کہاں خرچ کرنا ہے؟ اللہ کے احکام پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر، قرآن پر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سنن پر اس جوانی کو خرچ کرنا ہے. کرنا نہیں کرنا ہے؟ انشاءاللہ ضرور کرنا ہے. اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شبابک قبل حرمک، اس جوانی کو بڑھاپے سے پہلے کیا سمجھ لو؟ غنیمت سمجھ لو. میرے بھائیو جب جوانی ہوتی انسان جو ہے گناہوں سے بچ سکتا ہے، طاقت ہے اس کے اندر. جب جوانی ہوتی ہے انسان صبح تہجد پڑھ سکتا ہے، طاقت ہے اس کے اندر. جب جوانی ہوتی انسان جو ہے روزہ بھی رکھ سکتا ہے، حج بھی کر سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس طاقت، اس کے پاس کیا ہے؟ طاقت ہے. لیکن جو ہی بڑھاپا آتا ہے پھر بیچارہ اگر وہ اب کوئی نیکی کرنا چاہتا ہے لیکن کر نہیں سکتا ہے، لیکن کر نہیں سکتا ہے. یہ ایسی مثال ہے جب شیر ہوتا نا، شیر جوانی میں کیسے کیسے بڑے بڑے جانوروں کو کیا کرتا ہے؟ شکار کرتا ہے. کرتا ہے نا شکار، بڑے بڑے جانور، کوئی رحم نہیں آتا اس کو. کمیشن صاحب رحمہ فرمائے کوئی نہیں. جو بھی جانور آتا ہے بڑے بڑے جانور پہ اٹیک کرتا ہے، حملہ کرتا ہے، ایک دم اس کو وہ کھا جاتا ہے. لیکن جو ہی وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، شیر جو ہی بوڑھا ہو جاتا ہے، جو اس کے دانت نکل جاتے ہیں میرے دوستو، اب وہ جو کہیں کونے میں بیٹھ کر ایسے بیٹھ جاتا ہے، اب وہ شکار نہیں کر سکتا. کیا نہیں کر سکتا ہے؟ اب وہ نیک بن رہا ہے. کیا بن رہا ہے؟ وہ صرف نیک بنا، لیکن اب کوئی فائدہ نہیں اس کی نیک بننے کا. جب اس کو نیک بننا تھا، جب اس کو رکنا تھا اس وقت وہ نہیں رکا. اب تو وہ رک رہا، اب کیا فائدہ؟ اب تو اس کے پاس طاقت ہی نہیں ہے، وہ اب شکار نہیں کرنا چاہتا ہے. شکار کیسے کرے گا جب اس کے پاس طاقت نہیں ہے، جب اس کے پاس دانت نہیں ہے؟ ایسی مثال ہے جوان کی کہ جب جوان انسان جوانی میں ہوتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے. تہجد پڑھ سکتا ہے، ذکر و اذکار کر سکتا ہے، قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، نوافل پڑھ سکتا ہے اور حج جا سکتا ہے، عمرہ کر سکتا ہے، انہیں بڑی بڑی نیکیاں کر سکتا ہے. لیکن وہ جوان کیا کرتا ہے؟ اس جوانی کو گناہوں میں گزار دیتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے. اور اللہ کا ہمیں جو ہے اپنی جوانی کو جو ہے نیکیوں میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے میرے دوستو. لیکن وہ جوان جب جوانی چلی جاتی ہے، جب جوانی ختم ہوتی ہے، وہ اسی تم اس فکر آنکھ لگن، ایک احساس ہوتا ہے اس کو کہ یار منشی مرم، اب مرنا ہے. ظاہر سی بات ہے جوانی میں تو مست تھا، وہ جوانی کا خون تھا، جذبہ تھا، اس کو خیال، اس کو ادھر کے کوئی دھیان نہیں تھا. لیکن جو ہی کہ وہ کمزوری آ گئی، خون اب کم ہونے لگ گیا، جسم کے اندر طاقت کم ہوگی، اب اس کو آخرت یاد پڑ رہی ہے. وش دفن ہے، وش کرو، کوئی کرو، اس تیاری، اب تیاری کریں گے. میرے دوستوں مجھے بتاؤ کیا اس وقت وہ تیاری کرنا اس کو کوئی فائدہ دے گا؟ فائدہ دے گا؟ ایسا نہیں ہے. لیکن وہ فائدہ نہیں دے گا جو فائدہ اس کو جوانی میں دیتا، وہ فائدہ نہیں دے گا جو جوانی میں دیتا. لہٰذا ہم سب انشاءاللہ اپنی جوانی کو کس میں لگائیں گے؟ دین میں لگائیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ پہلی چیز کیا ہے کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے کیا سمجھ لو؟ غنیمت جان لو. اور آگے جو ہے وصحتک قبل سقمک، اللہ، صحت بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. صحت کیا ہے؟ ایک بہت بڑی نعمت ہے. انسان یہ صحت مند آسن، جب صحت مند ہوتا ہے انسان سب کچھ کر سکتا ہے، کر سکتا ہے نا، سب کچھ کر سکتا ہے. نیکی اگر وہ چاہے تو گناہ بھی کر سکتا ہے. اور ویسے بھی جوانی میں ذرا گناہ ہوتے ہیں نا، کیونکہ جوانی کے اندر طاقت ہوتی ہے، صحت ہوتی ہے. لیکن اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ اس صحت کو جو ہے بیماری سے پہلے غنیمت سمجھ لو. جب بیماری انسان کو پکڑتی ہے پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میں کر اب میں توبہ کرتا ہے، لیکن توبہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اب تو بیماریوں نے پکڑ لیا اس کو.
اب تو बड़ी बड़ी बीमारियां उसको लग चुकी हैं, अब वो तौबा करना चाहता है, लेकिन वो तो खड़ा भी नहीं उठ सकता है बीमारी की वजह से, वो तो चल भी नहीं सकता है, वो तो दूसरे का मोहताज है। मेरे दोस्तों, ये सेहत जो दी है ये भी अल्लाह की नेमत है, इस नेमत को भी गनीमत समझो। वगीना के कबला फक्र, और मालदारी को फक्र फाका से पहले गनीमत जान लो। सुभान अल्लाह, ये भी बहुत बड़ी नेमत है। दौलत जिसको मिल जाए वो बहुत बड़ी नेमत है। दौलत जिसको मिल जाए, आज तो हम सब दौलत के लिए कर रहे हैं ना, आज तो हम सब किसके लिए कर रहे हैं? दुनिया के लिए तो कर रहे हैं। दुनिया के लिए तो रात दिन एक करते हैं, अपनी नींद में जाया करते हैं, अपनी सेहत जाया करते हैं रातों दिन, किसके लिए? दौलत के लिए। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर हमें इस दौलत को कमाना है तो किस तरीके से कमाना है? कुरान और हदीस के हदूद के अंदर रखकर, कुरान और हदीस के हदूद के अंदर रखकर। जब माल दिया है अल्लाह ने, इस माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। इस माल को कहां खर्च करो? अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। माल दिया है, दौलत दी है, ये मेरा माल, ये मेरा भाई है, किसी का माल नहीं है। माल जो है ये अल्लाह की अमानत है। किसकी अमानत है? ये अल्लाह की अमानत है, माल हमारा नहीं है। ये तो सिर्फ माल हमारा वही है जो किसी अच्छे काम में लग गया। हमारा माल कौन सा है? जो किसी अच्छे काम में लग गया। लेकिन जो माल गुजर गया, किसी फजूल चीजों में गुजर गया, वो गुजर गया, वो तो जाया हो गया। लिहाजा ये माल भी हमारा नहीं है, अल्लाह ने हमें माल और दौलत दी है। इस माल और दौलत को भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करना चाहे, गरीबों और मसाकीन पर खर्च करना चाहिए। शुक्र है दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एक वक्त तक खाना भी नसीब नहीं होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम चार मरतबा खाना खाते हैं दिन में, और 4 5 डिशें होती हमारे सामने, होती है नहीं होती है। अल्लाह का शुक्र करना चाहे कि या अल्लाह तू तो हमें इतना खिला रहा है, हमारे पास वो जुबान नहीं है जिसकी वजह से हम शुक्रिया अदा करें। आपके हदीस पाक के अंदर आता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को 4 चीजों की वसीयत फरमाई। कितनी चीजों की? 4 बातें फरमाई। उसमें से एक बात तो यह है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वो बंदा जिसको अल्लाह ताला ने माल भी दिया हो, इल्म भी दिया हो, और फिर वो जो है अल्लाह के रास्ते में खर्च करता हो, फिर वो गरीबों में खर्च करता हो, फिर वो मिस्किनों में खर्च करता हो, फिर मदारिस पे और मकाती पे और जो गुरबा लोग उन पर खर्च करता हो, वो इंसान अल्लाह के नजदीक सबसे अफजल और सबसे बुलंद इंसान। हर कोई अल्लाह के नजदीक अफजल और बुलंद होना चाहता नहीं होना चाहता है? सारे तो चाहते हैं कि हम अल्लाह के यहाँ हमारा मकाम और मर्तबा हो। लिहाजा जिसको अल्लाह ने दौलत दी है उसको चाहे कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करे। ये दौलत रहने वाली नहीं है। दौलत तो कारून के पास भी थी, दौलत तो कारून के पास भी थी, फिरौन के पास, शद्दाद के पास। शद्दाद उनकी जन्नत बनाई थी, लेकिन किस काम की? वो जन्नत काम नहीं आई। लिहाजा ये माल जो है ये अल्लाह की अमानत है, अल्लाह की नियामत है। इस माल को जो है अल्लाह के अहकाम के मुताबिक ही खर्च करना है। और आगे फरमाया है वफरागत क़ब्ल शुग्ली, फरागत को गनीमत समझो किससे पहले? मशगूलियत से पहले। फरागत को किससे पहले ये गनीमत समझो? मशगूलियत से पहले। इंसान जब फारिग होता है ना, फारिग जब उसके पास वक्त होता है वो सब कुछ कर सकता है, उसमें वो नेकियां कर सकता है। फारिग वक्त में नेकियां कर सकता है, कुरान सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो करता नहीं, वो करता नहीं, मस्ती में होता है, मस्ती में होता है, दुनिया की चीजों में मस्त मगन होता है। फरागत वाले वक्त को मशगूलियत वाले वक्त से पहले क्या समझ लो आप? गनीमत जान लो। जब आपको मशगूलियत पकड़ देगी, जब आप किसी काम में बिजी हो जाएंगे, फिर आप नेकी करना चाहेंगे लेकिन नेकी नहीं कर सकते हैं। फिर आप नमाज पढ़ना चाहेंगे लेकिन आपको नमाज का मौका नहीं मिलेगा। फिर आप जो है ज़कात देना चाहेगा, लेकिन आप इतने मस्त होंगे दुनिया में, इतने बिजी होंगे उस चीज में कि आपको ज़कात देने का वक्त मौका भी नहीं मिलेगा। आप तो फिर कहोगे ये हमारा माल है, ये मेरी मिल्कियत है, ये अल्लाह का, इसमें कहाँ हक है? नौजुबिल्लाह, इंसान ऐसे सोचते सोचते इस्लाम से ही निकल जाता। अल्लाह महफज़ना या हफीज़ या फय्याज़। लिहाजा चौथी चीज क्या बताई मैंने कि वह फरागत क़ब्ल शुग्ली, और फरागत को जो है किससे पहले गनीमत समझो? मशगूलियत से पहले। कितनी चीजें आई? 4 चीजें आई ना जी, 4 चीजें। और 5वीं चीज जो है वह हयातक क़ब्ल मौतिक, अपनी जिंदगी को अपनी मौत से पहले क्या समझ लो? गनीमत समझ लो। मेरे दोस्तों, आप मुझे बताएं, क्या कोई इस मौत से इनकार कर सकता है? आज तक किया है किसी ने? आइंदा करेगा? नहीं कर सकता है। बड़े बड़े ताकतवर आए, बड़े बड़े सुपर पावर लोग आए, कैसरो किसरा, फिरौन, इतनी बड़ी जालिम शख्सियत, अबू जहल, हजरत उनके दौर के शख्स, उन्होंने भी मौत का इनकार नहीं किया। दावे तो बड़े बड़े किए, हम ये हैं, हम वो है,
لیکن موت کا انکار دنیا کا کوئی سپر پاور طاقت نہیں کر سکتی ہے۔ موت ایک ایسی عطل ہے کہ جس کے سامنے ہر کسی کو سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے، جس کے سامنے سر جھکانا پڑتا ہے۔ میرے دوستو، یہ موت آ کر رہے گی، لیکن اس موت کے آنے سے پہلے ہمیں کچھ کر کے جانا ہے۔ ہمیں اس موت کے آنے سے پہلے اس دنیا سے کچھ کر کے جانا ہے۔ انشاءاللہ جائیں گے نہیں جائیں گے؟ جس طرح اس کو ایک مثال سے سمجھو، ویسے اس کو مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مثال سمجھو، اس سے بات سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ جب انسان کہیں گھر پہ جاتا ہے، کسی مہمان کچھ نہ کچھ لے کے جاتا ہے، کچھ نہ کچھ کہنے کیسی نہیں ہونی کیا درجانہ 2 کلو ایسی یہ چیزیں لے کے جاتا ہے، کیونکہ شرم آتی ہے، کیسے جاؤں گا ادھر، مہمان ہوں۔ بہرحال ایسا ہی انسان جب اللہ کے دربار میں جائے گا، جب یہ میزبان کے گھر میں جائے گا، کیا خالی ہاتھ جائے گا؟ آپ جواب دیں، خالی ہاتھ جائے گا یا کچھ لے کے جائے گا؟ کیلا گردن وغیرہ، کیلا گردن تو دنیا میں چلے گا نا، وہاں تو نہیں چلے گا، لیکن وہاں کچھ لے کے جانا ہے۔ وہ لے کے کیا جانا ہے؟ ہمیں جو ہے اچھے اعمال لے کے جانے ہیں انشاءاللہ تعالی، ہمیں اچھے اعمال لے کے جانا ہے۔ اسی لیے کہ فرماتے ہیں کہ دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے جو ہے کھیتی ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے کیا ہے؟ کھیتی ہے۔ اس دنیا میں ہمیں جو ہے بیج بونا ہے، اس دنیا میں بیج ہمیں بونا ہے، لیکن اس کا پھل ہمیں کہاں ملے گا؟ آخرت میں۔ جب ایک انسان، جب ایک کاشتکار جب جو ہے مکئی بوتا ہے، جب بیج ڈالتا ہے زمین کے اندر، اس کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ فلانی مہینے میں جو ہے مکئی جو ہے اس پہ چڑھے گی، پھر اس میں مکئی نکلے گی، پھر ہم فائدہ اٹھائیں گے، جانوروں کو کھلائیں گے، ایک ہوتا ہے نا ذہن میں۔ تو یہ چیز اس کو گویا کہ اس چیز کا یقین ہوتا ہے کہ مکئی ڈالیں گے تو اس چیز سے ہمیں وہ چیز نکلے گی۔ اس سے زیادہ یقین ہمیں اس چیز پر ہونا چاہیے کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے اور وہاں اللہ کے یہاں حساب و کتاب ہوگا، ہمارے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا۔ اگر ہم نے برے اعمال کیے ہوں گے ان کی سزا بھگتنی پڑے گی میرے دوستو، اگر اچھے اعمال کیے ہوں گے ان کی جزا ملے گی۔ اس چیز کا یقین ہے نہیں ہے؟ اس چیز کا یقین ہونا چاہیے۔ جب ہم دنیا کی چیزوں پر یقین کرتے ہیں میرے دوستو، آخرت کی چیزوں پر اس سے زیادہ یقین ہونا چاہیے، اس سے زیادہ یقین ہونا چاہیے۔ جب موت آتی ہے تو موت 1 سیکنڈ آگے آتی ہے، 1 سیکنڈ پیچھے۔ اب کوئی کہے گا موت رک جا، 2 منٹ رک جاؤ، 5 منٹ رک جاؤ، وہ پڑھا نفل جوڑا، میں 2-3 نفلیں پڑھوں گا۔ بھائی موت نہیں رکنے والی۔ وہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھے جن کو موت نے سلام کی تھی اور اجازت مانگی تھی، یا رسول اللہ کیا میں آپ کی روح قبض کروں یا نہیں کروں؟ ہم تو ایک ادنا سی امت ہیں اور وہ بھی گناہگار انسان ہیں، لہذا اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا میں آیا ہے، اور دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک کے اندر بتا دیا ہے کہ دنیا میں انسانوں کو آنے کا مقصد کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ یہ آیت تو آپ ہر دن سنتے ہوں گے، ماشاءاللہ آپ کو یاد بھی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں صرف 2 مخلوقات کو، کتنے مخلوقات کو؟ 2 مخلوقات کو، جن اور انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ گویا کہ ہمارا اصل مقصد کیا، ہمارا اصل مدعا کیا ہے، ہمارا اس دنیا میں آنے کی غرض کیا ہے، ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ یہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ بس ہمیں اللہ کے حکم پر چلنا ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا ہے، بس یہی مقصد اور مدعا ہمارا ہے۔ اور خاص کر جوانوں سے گزارش ہے میرے دوستوں، میرے جوانوں، میرے بھائیوں، اپنی جوانی کو دینی کاموں میں لگاؤ۔ کن کاموں میں لگاؤ؟ آپ دینی کام میں لگاؤ۔ یہ جوانی ہے، یہ جوانی ختم ہونے والی ہے، یہ جوانی رہنے والی نہیں ہے۔ اس جوانی کو کہاں لگائیں گے ہم؟ کہاں لگائیں گے ہم؟ انشاءاللہ دینی کام میں لگائیں گے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ کہ انسان کے پاس اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھ ہوگی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، بخاری کے اندر روایت ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ جو ہیں سستی برتتے ہیں۔ کیا برتتے ہیں؟ سستی۔ وہ کون سی چیز ہے؟ الصحت والفراغ۔ ایک تو صحت ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، لیکن اس صحت کو کہاں استعمال کرنا ہے؟ اچھے کاموں میں یا برے کاموں میں؟ اچھے کام میں کرنا ہے نا، یا غلط کاری میں کرنا ہے؟
یا اچھے کاموں میں، لیکن آج کے جوان خاص کر اس جوانی کو کہاں خرچ کرتے ہیں؟ برائیوں میں۔ اس جوانی کو کہاں خرچ کرتے ہیں؟ گناہوں میں۔ تاکہ حضور نے فرمایا تھا کہ انسان جو ہے دو نعمتوں کی وجہ سے خسارے میں ہے، الصحت والفراغ، ایک تو صحت کو بھی انسان ضائع کرتا ہے، والفراغ، اور تو فراغت، جب انسان فارغ ہوتا ہے اس وقت وہ نیکیاں کر سکتا تھا لیکن نیکیاں نہیں کی، اور جب اس کے پاس وہ فراغت ختم ہوگی، مشغولیت آ گئی، اب وہ بزی ہو گیا، اب وہ کام کرنا چاہتا ہے، اب وہ نیکی کا کام کرنا چاہتا ہے، اب جو قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہے، لیکن میرے دوستو اب جو ہے اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ حدیث کے اندر 5 چیزیں، شبابک قبل حرمک، اپنے جو ہے جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے، وہ غنا کے قبل فقر، اور اپنی مالداری کو جو کس سے پہلے، فقر فاقہ سے پہلے، اور اسی طرح جو ہے وہ فراغت قبل شغلک، اور اپنی فراغت کو مشغولیت سے پہلے، اور اسی طرح وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے، اپنی زندگی کو موت سے پہلے